لوح قلوب پہ نقش کیجئے گا. کاف کون سے اللہ کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. سورہ یاسین میں کہ میرا ارادہ امر یہ ہے کہ میں کن کہتا ہوں اور وہ شے ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں اللہ نے کن کا کاف سکینہ کے نام میں رکھا اور نون بھی سکینہ کے نام میں رکھا, لیکن درمیان میں یا فاصلے کے لیے رکھ دی, کیونکہ اگر یا کو کاف اور نون کے درمیان فاصلے والی نہ ہوتی تو کاف اور نون کن ہو جاتا, اور پھر اگر کوئی سکینہ کا نام بھی لیتا تو کن کہنا شروع کر دیتا. اس تخلیقی حقیقت کو روکنے کے لیے کاف اور نون کو فاصلے میں رکھا. کاف اور نون فرماتے کاف کن کا, نون والقلم اور کن کا آخری نون ہا ہویت کا. بے جانب دیکھیے گا, بسم اللہ کی با سے قرآن شروع ہوتا ہے, والناس کی سین پہ مک جاتا ہے. با سے شروع ہوا صحیح نقطے سے, والناس کی سین پہ ختم ہو گیا. حروف ہیں, آیات ہیں, نقط ہیں. یہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے. دیکھیے 28 حروف ہیں, حروف بتائیے نا الف سے یا تک 28 حروف ہیں. ان 28 حروف میں 14 حروف نقطے والے ہیں, 14 بے نقط ہیں. میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ 28 حروف ہیں نا, ان میں جو نقطے والے ہیں انہیں جفر والے جسم کہتے ہیں, جو بے نقط ہیں وہ روح کہلاتے ہیں. اور ایک میں اپنی طرف سے تمہیں تحفہ دینے لگا ہوں, کبھی اگر اسم اعظم بنانے کے لیے بیٹھ بھی جاؤ تو یاد رکھنا پہلا حرف نقطے والا ہونا چاہیے, آخری بے نقط ہونا چاہیے. جتنا ہے پتا اتنا بتا دیا ہے, آگے اپنے اپنے مقدر. یہ شرط ہے صحیح جی. جب بھی کبھی کوئی بنانے لگو اسم تو اس کا پہلا حرف بے نقط ہونا چاہیے اور آخری نقطے والا ہونا چاہیے اور آخری بے نقط ہونا چاہیے, تو ایک اسم بنتا ہے. جاگیے گا, سکینہ بے نقط سے ابتدا ہے, اور ہا جو ہے ہا نہ منقوط ہے نہ غیر منقوط ہے. ہا تقدیر کے چکر کا نام ہے. یہ ہا ہویت میں بندے کو گم کر دیتی ہے. یہ ہویت جو ہے, امیر ممکنات جب جنگ کے لیے جاتے تھے نا تو ایک شعر پڑھا کرتے تھے, رجز فرمایا کرتے تھے, یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا. اے وہ جو نہیں وہ ہے وہ مگر وہی. یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا. اے وہ جو نہیں وہ وہی ہے مگر وہ. کسی نے پوچھا تھا یا علی مقصد کیا ہے, یا ہوا یا من لا ہوا یا الا ہوا, یعنی یہ ہوا ہے کیا؟ فرماتے ان لم, خدا کے لیے جاگیے گا, فرماتے فَإِن لَمْ تَفْهَمِ الْهُوِيَّةِ فَلَنْ تَجِدَهُ لِرَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فرماتے اگر تو ہویت کے چکروں میں پڑ جائے تو کبھی نہ کبھی رب سے جا ملے گا. شرط یہ ہے اس میں سفر کر. سکینہ صحیح, سین, قاف, یہ 5 حروف ہیں بی بی کے. کتنے حروف ہیں؟ 5. سین, قاف, یہ, نون, ہا. ساکنہ ہے 5 حروف, یعنی نام میں ہیں 5 حروف. دیکھیے اللہم صلی علی محمد. تصویر دیکھیے کبھی, تصویر پورا محرم نعرے مارے دے, آج میری مرضی بھی پوری ہو لیں دے. تصویر سے صورت کی ذاتی طور پہ 3 قسمیں ہیں. ملے تو ذات, صورت جو ہوتی ہے نا, صورت, تصویر, یہ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. صورت انزائیہ, پریشانی, صورت انزائیہ, صورت مبکیہ, اور ایک اصل صورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہ صورت ہے سامنے ہے نا میرے, یہ صورت ہے, یہ صورت اصلیہ ہے. اب ایک صورت انزائیہ ہوتی ہے, پھر صورت مبکیہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہ میں یہاں سامنے کھڑا ہوں, یہ میں اصلی عمران ہوں. میرے سامنے اگر آپ آئینہ لگا دیں اس میں میری ایک صورت نظر آئے گی. مبکیہ یہ میری صورت سے نکلی ہے. اس آئینے کے سامنے ترچھا کر کے ادھر ایک آئینہ لگا دیں, اس میں بھی میری صورت ہے.
وہ جو ہے وہ صورت انزائیہ ہے. وہ جو اس ترچھے آئینے میں ہے وہ صورت انزائیہ ہے. وہ میری صورت ہے لیکن ڈائریکٹ میری نہیں, میری صورت سے نکلی ہوئی صورت. تمہارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ صورت میری صورت سے برآمد ہوئی ہے, وہ میری صورت سے نکلی ہوئی صورت ہے, صورت انزائیہ. اگر میں کہتا ہوں نا ہاں, جس وقت میں ہاں کہتا ہوں کوئی فرق نہیں ہوتا, سامنے والی بھی اسی وقت ہاں کہتی ہے, ادھر والی بھی اسی وقت ہاں کہتی ہے. اب یوں نہیں ہوتا کہ پہلے میں ہاں کہوں اس کے بعد سامنے والی تصویر ہاں کہے اور پھر سائیڈ والی تصویر ہاں کہے. یعنی ایک ہی وقت ہے, میری ہاں کا, اس کی ہاں کا, اس کی ہاں کا, میری نہ کا, اس کی نہ کا, اس کی نہ کا. میں مسکراؤں گا تو دونوں تصویریں مسکرا دیں گی, میں چپ رہوں گا دونوں چپ ہو جائیں گی. اب اگر کوئی تلوار لے کے اس تصویر کے پیچھے پڑ جائے کہ میں اسے مار دوں گا تو وہ تب تک نہیں مر سکتی جب تک میں زندہ ہوں. خدا کے لیے اللہ کو لوگ نقش کیجئے گا. اس کی بقا مشروط ہے میری بقا سے, اس کی حقیقت مشروط ہے میری حقیقت سے. اب میں کہہ دوں کہ میں ذاکر ہوں حسین مولا کا, وہ تصویر سے بھی لب ہلیں گے, میں ذاکر ہوں مولا حسین کا. اب کوئی بندہ لٹھ لے کے پڑ جائے کہ تو ذاکر نہیں ہے تو بھائی اسے چپ نہ کرا, مجھے چپ کرا, کیونکہ وہ تو بول ہی نہیں رہی, وہ تو وہ بول رہی ہے جو میں بول رہا ہوں. تمہارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے صورت انزائیہ کا کانسیپٹ. اب اس شیشے کے سامنے ایک اور شیشہ لگا دیں, اس کے سامنے یہاں ایک اور شیشہ لگا دیں. اب پوری بارگاہ کو شیشوں سے بھر دیں, آئینے ہی آئینے ہوں, ہر آئینے میں صورت ہے لیکن میری ڈائریکٹ بلا فصل صورت نہیں, میری صورت کی صورت, میری صورت کی صورت, میری صورت کی صورت. جو میں کہتا ہوں ساری کی ساری وہی کہتی ہے. اسی کا مطلب, یہی مطلب ہے کلنا محمد کا. اس سے آسان میں نہیں کر سکتا. صورتوں سے نکلی ہیں, آباد رہے. جی صحیح, جو میں بولوں گا وہی وہ بولے گی, میں چپ وہ چپ, میری حرکت اس کی حرکت, میری سکنات اس کی سکنات, جو میں کہوں گا وہی وہ کہے گی, میں اٹھوں گا وہ اٹھے گی, میں بیٹھوں گا وہ بیٹھے گی. خدا کی قسم, عزت کبریا کی قسم, یہی ہے صورت انزائیہ, یہی ہے 14 کی حقیقت, یہی ہے کلنا محمد کی حقیقت. جو پہلا بولے وہی آخری بولے, جو پہلا کہے وہی آخری کہے, جو پہلے کی رضا وہی آخری کی رضا, اور صرف 14 تک بات بند نہ کرنا, ایک لمحے کے لیے رکنا. اولنا محمد, حدیث سنی ہوئی ہے سب نے, اولنا محمد وآخرنا محمد, آخرنا نہیں ہوتا آخر ہو, وآخرنا محمد اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ نے خود ہی بات, اس کا مطلب سب کو آتی ہے. وآوسطنا, مجھے 14 کا اوسط نکال کے دو. حدیث ہے, حدیث بلا مقصد تو نہیں ہوتی. 13 کا اوسط تو نکلتا ہے صحیح, 13 کا درمیانی تو ہوتا ہے, 14 کا درمیانی مجھے کائنات کا وہ بڑے سے بڑا محدث, وہ مہندس جسے ہند سے بھی بڑا عبور ہو, اسے کو مجھے 14 کا نصف کر کے دے. 14 کا نصف ہوگا کیسے, ہو سکتا ہے صحیح. 7 اور 7 14, وسط کیا ہے؟ محمد, ہمارا درمیانی محمد. حدیث پڑھ لینا کافی نہیں ہے, حدیث والے کی مشیت کے ساتھ تھوڑا سا توسل کرنا بھی ضروری ہے. خدا کے لیے, مصطفیٰ کے لیے, عزت زہرا کے لیے کبھی اسے 14 پہ تقسیم اور محدود نہ کیا کرو. فرماتے ہیں اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد. میرے نبی فرماتے ہیں ہمارا پہلا بھی محمد, درمیانی بھی محمد, آخری بھی محمد, ہم سارے محمد. یہ کہا کہ میں پہلا محمد ہوں, ہمارا پہلا بھی محمد, جو جو اس قبیلے میں ہے وہ محمد ہے. میں نے بات کی ہے جو بھی ہے, کیونکہ میں نے آج تک بڑی جستجو کی, بڑا سوچا, اور باخدا جب سوچتا ہوں تو عدل کے ساتھ سوچتا ہوں. مجھے 14 کا وسط نہیں ملا. صورت انزائیہ, جاگیے گا, بس سمیٹ لیا میں نے بیان.
جب حجتوں کے گھرانے میں شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر عباس ثانی علی ایسا ہی ہے نا، جناب ملکۃ العرب ثانی زہرا، حجتوں کے گھرانوں میں جب نام رکھے جاتے ہیں بلا وجہ نہیں رکھے جاتے، اگر اس میں خصوصیت ہے نام رکھا جاتا ہے، خصوصیت نہیں ہے دیکھیے 14 میں کتنے نام دہرائے گئے ہیں، علی ہیں، سجاد علی ہیں، جعفر ہیں، کاظم ہیں، نقی ہیں، تقی ہیں، محمد ہیں، حسین دہرایا نہیں گیا کیونکہ کسی اور کے زندگی میں واقعہ کربلا نہیں تھا، کربلا اکیلے حسین کی تھی، اس لیے کسی حجت کا نام حسین نہیں رکھا گیا، بلا وجہ نہیں ہوتے نام اس گھرانے میں۔ تو یاد رکھیے گا اس گھرانے میں جس کسی نے پوچھا میرے چوتھے امام سے، مالک وجہ کیا ہے؟ آپ میں ہر ایک کا نام علی محمد علی محمد علی محمد، میں آپ سے سوال کرتا ہوں شاید 100 سے زیادہ نام میں ابھی آپ کو گنوا دیتا ہوں نئے، تو کیا 14 کے گھرانے میں نام نئے نہیں آتے تھے؟ یہ ایک نام کیوں دہرایا جاتا رہا؟ کیا کہنے کوئی نئے نام نہیں آتے تھے؟ ثم معاذ اللہ، جو حروف کی تخلیق سے پہلے حروف کے عالم ہیں انہیں اسماء کا علم نہیں تھا؟ ایسی بات نہیں، چوتھے امام فرما رہے ہیں ابن منذر مدائنی سے، فرمایا یاد رکھے ابن منذر نام تو بہت تھے، ہمارے قبیلے میں جس کو جس مقام پہ دیکھا گیا وہی اس کا نام رکھا گیا، دیکھا گیا کہ جو علویت کے لائق ہے اسے علی کہا گیا، دیکھا گیا جو لائق حمد ہے اسے محمد کہا گیا، تو کلنا محمد اور سورہ انزیہ، بس یوں دیکھیں جب علی سے سورہ انزیہ نکلے عباس بنتا ہے، جب مصطفیٰ کی سورہ انزیہ نکلے علی اکبر بنتا ہے، جب جناب زہرا کی سورت انزیہ نکلے تب سکینہ بنتی ہے۔ یہ 4 سالہ بطول سورہ انزیہ ہے اپنی دادی کی، عکس ہے جبلت میں، مشیت میں، حقیقت میں، ظاہر میں، دینت میں، ہر حقیقت ظاہریہ و باطنیہ میں یہ بی بی عکس ہے اپنی دادی کا، جو جو حقیقت اس بطول میں تھی وہی حقیقت اس بی بی میں ہے۔ جب یزید کے دربار میں قافلہ آل محمد کا پہنچایا گیا، میں فضائل ہی پڑھنے لگا ہوں، تو آپ نے سنا ہے کہ وہاں بڑے خطبات ہیں، سید الساجدین کا خطبہ، شہزادی عالیہ کا خطبہ، وہاں اس ملکہ کا بھی خطبہ ہے، اس بی بی کا۔ جب یزید نے والی کربلا کے اسنان مبارک کی، دندان مبارک کی، آپ جانتے ہیں توہین کی، تو سیدہ نے وہاں جو خطبہ انشاء فرمایا، جو چند باتیں کی، قرآنی باتیں یزید کو مخاطب کر کے اور پورے دربار کو مخاطب کر کے، 1-2 باتیں جلدی جلدی سن لیں، میں زیادہ زحمت نہیں دینے لگا۔ جب اس نے یہ فعل کبھی کیا تو بی بی نے کہا سید الساجدین سے کہ آپ مجھے اذن دیتے ہیں کہ میں اپنے بابا کی وکیل بن کے کچھ کہوں؟ تو سید الساجدین نے فرمایا اتمام حجت ہے، آپ کیجئے۔ تو سیدہ نے اس کی جانب دیکھا، فرمایا یزید اللفظ تو ایک ایک جملہ اسرار و غوامض کی کائنات رکھتا ہے اپنے اندر، بلکہ ایک ایک لفظ کہوں تو مبالغہ نہیں۔ یہ فرماتی الستو اغلو من نبی اللہ صالح علیہ السلام او من ناقتہ، بھی فرماتے یزید یہ گمان نہ کر کہ ہم مجبور ہیں، میں ناقہ صالح سے کمزور نہیں۔ ایک جملہ انشاء فرمایا ہے میری ملکہ نے وہاں اپنے بابا کے تعارف میں، بی بی فرماتے قد شہدت لأبی، میرا سلام ہے ملکہ آپ کی بلاغت پہ۔ یہ یوں بلیغ نہیں ہے کہ سوچ کے بلاغت سے بولتے ہیں، بلاغت ہی نہیں کہ لفظوں سے جنم لیتی ہے، ہاں یہ کلام کی بلاغت کے محتاج نہیں، جو یہ بولتے ہیں تبھی سے بلاغت اور فصاحت جنم لیتی ہے۔ بی بی نے اپنے بابا کے تعارف میں جملہ انشاء فرمایا، جملہ سنیے خدا کے لیے لوح قلوب پہ لکھیے گا۔ بی بی فرماتے یزید تو کیا جانتا ہے
میرے بابا کے بارے میں، شہد تو ابھی بلیلتن ابن نہور ما رأیت الا هو یتکلم و یناجی بالرحمن بالاشارات او الحرکات او السکنات۔ بی بی کہتے ہیں یزید میں اپنے بابا کے ہر لمحے کی گواہ ہوں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ میرا بابا رحمان سے سرگوشیاں نہ کر رہا ہو۔ آواز بلند سلوات۔ چلے آپ نے ہوا کی، میری طرف سے سلام آپ کو، پھر سنیے، یناجی بالرحمن، رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ پھر سنیے، میرا بابا ہر لمحے رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے، کبھی کلام کے انداز میں، کبھی حرکات کے انداز میں، اور کبھی سکنات کے انداز میں۔ کاش میرے سامنے وہ لوگ ہوتے کہ جو ان اسرار سے واقف ہیں، علماء ہوتے۔ میں سب کے لیے ثواب ہے، تحفہ کی بلہادی آپ صاحب کی خدمت میں ہے۔ میرا بابا سکنات میں بھی اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، حرکات میں بھی سرگوشی کرتا ہے، کلام میں بھی سرگوشی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرماتی ہے جب میرا بابا ہاتھ پاؤں کو حرکت دیتا ہے تب بھی اس سے بات ہو رہی ہوتی ہے، جب بالکل خاموش ہو جاتا ہے کوئی حرکت نہیں، نہ آنکھوں میں، نہ ظاہر میں، نہ باطن میں، جب سکوت میں ہوتا ہے، یہ نہ سمجھنا میرا بابا سکوت میں ہے، وہ تب بھی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ اسے پھر اس کا لطف لیجئے، میں ابھی مطمئن نہیں ہو رہا یہ بات سمجھانے میں۔ دیکھیے بول کے تو سرگوشی کی جا سکتی ہے، حرکات کر کے کچھ سمجھایا جا سکتا ہے، بلا حرکت اور بلا کلام کے سرگوشی چبانی دار۔ صحیح، میں سرگوشی کے کئی انداز ہیں۔ میں یہاں سے آپ کی نظر سے چھپا کے کوئی اشارہ کسی بندے کو کر دیتا ہوں، وہ پانی لے آتا ہے۔ میں زبان سے کہہ دیتا ہوں کان میں پانی لے آؤ، بندہ پانی لے آتا ہے۔ میں نہ زبان میری حرکت میں ہے، نہ میرے اعضاء حرکت میں ہے، میں ساکن ہوں، پھر کوئی بندہ پانی لے آئے، خدا کے لیے جاگیے گا، میں کچھ بھی نہیں کر رہا اور کوئی بندہ میرا چہرہ دیکھ کے پانی لے آئے، اس کا مطلب ہے وہ میرے اندر بستا ہے، میں اس کے اندر بستا ہوں۔ یہاں مشیت ایک ہو گئی ہے، یہاں مشیت ہے، یہاں ارادے کا کوئی تعلق نہیں، یہاں امر کا رشتہ ہی نہیں، یہاں مشیت ہی مشیت ہے۔ وہ میرے اندر بستا ہے، میں اس کے اندر بستا ہوں، میں نہ بھی بولوں وہ سمجھتا ہے، وہ نہ بھی بولے میں سمجھتا ہوں۔ بی بی کہہ یہ رہی ہے، فرماتی ہے میرا بابا اللہ کی مشیت کا اتنا مظہر کون ہے جو یہ جب سوچ لے وہی تب وہ کر دیتا ہے، اور جو وہ جب سوچ لے۔ سرگوشی سمجھتے ہیں؟ سرگوشی انتہائے قرب کو سرگوشی کہتے ہیں۔ دیکھیے میں 50 لوگ ہیں، ہر بندے کے کان میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کہہ سکتا ہوں جو بالکل میرا قریبی ہوگا، اور پھر میں نے اس سے ایسی بات کہنی ہے کہ جو دوسروں کو نہیں بتانی۔ خدا کے لے جائیے گا، صحیح ایسی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ایک ایک جملہ نہیں، ایک ایک لفظ کائنات ہے، سمندر ہے اسرار کا۔ صحیح دیکھیے جو میرا بہت قریبی ہوگا میں اسے ویسے وہ بات سرگوشی میں کہوں گا، کان میں بالکل سرگوشی، کہ جو میں نے لوگوں کو نہ بتانی ہو، میرے اور اس کے درمیان جو